بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأصدقاء، رئيس وأعضاء بازم أليك الدوحة، أحييكم بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى السير سيد أحمد خان مؤسس هذه الجامعة العريقة، جامعة عليك. وتأتي المناسبة هذا العام بمرور 100 عام على إعلان الجامعة كجامعة إسلامية تضم العديد من التخصصات العلمية والأدبية. لقد اعتدنا منذ إنشاء بازم أليك الدوحة منذ عدة سنوات أن نلتقي سنويا لنتذاكر ونتدارس ذكرى هذا الرجل العظيم الذي أسس هذه الجامعة العظيمة ضمن أمور أخرى كثيرة كقائد تربوي عالمي. ولكن شاءت الأقدار هذا العام أن يأتي هذا الوباء الذي ندعو الله أن يزيحه ويزيله عن الأمة وعن الإنسانية جمعاء. ففرض علينا الوضع أن نلتقي عبر الوسائل التقنية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے احسان رہ رہ کے صدا یاد آئیں گے، ان کو کریں گے ذکر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو. آج ہم لوگوں کے لیے بڑی مسرت کا دن ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں ہی اس مادر دستگاہ کی 100 سال پورے ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش بھی 7 اکتوبر ہے. یقیناً اللہ نے اس امت پر سر سید احمد خان کی شکل میں بڑا احسان کیا. سر سید احمد خان کا مقصد امت مسلمہ کو تعلیم سے آراستہ کرانا، ان میں دوبارہ سے تعلیم کی روح پھونکنا، تہذیب اور اخلاق میں دن بدن جو کمی آ رہی تھی اس کمی کو پورا کرنا تھا. ہندوستان کی تاریخ دور کا ذکر اگر کیا جائے تو وہ وقت خاص طور سے مسلمانوں کے لیے مشکلات کا دور تھا. سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان روز بروز تنگدستی اور تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اس کے اسباب جو بظاہر نظر آئے وہ جہالت اور غیر تعلیم سے لاشعوری. آپ کی سوچ یہ رہی کہ بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے تعلیم پر زور دیا اور ایک خوبصورت مدرسے کی بنیاد ڈالی. آپ کے کچھ رفقاء دل جان سے آپ کے ساتھ تھے، حالانکہ کچھ مسلمان اس کے خلاف بھی تھے، مگر سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارادے پر قائم رہے، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. لیکن افسوس، جہاں تعلیم معیار اچھا ہوا ہے وہیں تہذیب و اخلاق سے محرومی نظر آتی ہے. طلباء اور اساتذہ دونوں میں لگاتار انحطاط آ رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک لمحہ فکر یہ بھی ہے. دلی دعا ہے کہ تعلیم و تہذیب کی اس چراغ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی یونیورسٹی خوب پھلے پھولے، جہاں بھی علیگس ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. بہت مبارکباد یوم سر سید پہ بھی اور یونیورسٹی کے 100 سال پورے ہونے پہ بھی، سینٹینری سیلیبریشن. لیکن اس سیلیبریشن کے وقت میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا غور اس چیز پہ کرنا ہے کہ آج کا دور ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ دور کچھ اس دور سے فرق رہا ہو جب سر سید احمد خان کو اس بات کا خیال آیا ہو کہ ہمیں ایک یونیورسٹی قائم کرنی چاہیے. آج بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جب ہندوستان میں سوسائٹی جو ہے وہ فریگمنٹڈ ہے، اور آج کی تاریخ میں جو ہماری قوم ہے وہ راستہ ڈھونڈ رہی ہے. تو میرے حساب سے آج کی تاریخ میں بھی جو آج سے 100 سال پہلے
ویژن تھا سر سید کا، وہ معنی رکھتا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر لیول پہ یونیورسٹی ایجوکیشن تو ہم نے کافی آگے بڑھا دی ہے، کئی اسٹیٹس میں بھی یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، لیکن جو اسکول ایجوکیشن ہے اس میں ہم بہت پیچھے ہو گئے۔ First of all, thank you for giving me the opportunity to record this clip. We are living in some extraordinary times when things have changed dramatically. The way we interact, the way we socialize, everything has changed. Pandemic has touched each and every aspect of our lives. A year ago, no one would have thought that the schools will start teaching online and the companies will ask their employees to work from home. Good news is that difficult times pave way for new ideas and innovations. Can we look at imparting education to the needy and poor children remotely? Can we bring down the cost structure of the education systems that we have today? The vision of Sir Syed Ahmad Khan is not for the generations, but the times to come. Exploring ways to achieving these goals should be our mission. Congratulations to Bazm-e League, the President Mr. Nadeem Mahir and his team for organizing this webinar. Good luck and all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, congratulations to my Arabic brothers and sisters for completion of 100 years of our beloved university. The university, which is one of the oldest surviving universities of India. The history of AMU started in 1943 years ago when laying the foundation of MAO College, which eventually became AMU in 1900. Sir Syed was so worried about his home. In one of the speeches were in somewhere in 1863, he stated the reason why we are so backward is that while we have learned in and have benefited by the philosophy, science and art of the antiquity, we are almost entirely ignorant of those of modern times. The same is true even after 100 years of successfully running of AMU. The reason behind is we have not propagated the teaching of Sir Syed is supposed to be propagated. Now on this day we must pledge to concentrate for the betterment of education system for those who are unable to excel in their education, especially from poor and backward classes. Congratulations once again to all of you and have a great time ahead, inshallah. 100 years of AMU. It's a dream come true. It's a great university which has done a lot for the community, for the country, for the world. There are many contributions which we cannot count. It's amazing. It's amazing. I feel great. I say thanks to Allah that Allah has given me opportunity to study in Aligarh. It's a great feeling. It's a great feeling. It's in our mind. It's in our heart, in our soul. There is no comparison. There is no comparison of AMU. Subhanallah. Subhanallah. And we are proud. We are everywhere in the world. Today we are in Doha. And subhanallah, we are contributing in every field here in this country. And as Bazm-e League, we have done a lot for our own people here. We have done a lot for the community here. This is great, and this has been taught by our alma mater, Aligarh Muslim University. Subhanallah. جو چمن ہے سب سے ہنسی چمن میں اسی چمن کا نصیب ہوں، جو چمن ہے سب سے ہنسی چمن میں اسی چمن کا نصیب ہوں، مجھے فخر کیوں نہ ہو بزبزو مجھے فخر ہے میں عزیز ہوں۔ مادر درسگاہ کے عزیز ساتھیوں اور معزز برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذوالفقار حسن خان آج یوم سر سید رحمۃ اللہ علیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 100 سالہ جشن کے موقع پر آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوں۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر اور سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن اور مشن پر ہمارے عزیز ساتھیوں نے روشنی ڈالی اور آگے بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے، اس لیے میں اس موضوع پر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے دعا قطر اور بزم علیق سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں اپنی بات کا اختتام اسرار الحق مجاز کے اسی شعر سے کرتا ہوں کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مادر درسگاہ کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دنیا بھر میں پھیلے اپنے الیگیرینز کو سر سید ڈے کی دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور خاص طور سے اپنی یونیورسٹی کے 100 سال مکمل کرنے کی مبارکباد۔ دنیا کی جو صورتحال ہے اور جس سے ہم دوچار ہیں، اپارٹ فرام کووڈ-19، ہمیں اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس دیرینہ تحریک کی تجدید کریں جسے ہم علی گڑھ تحریک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس تحریک کا سرچشمہ ہمارے عظیم الشان رہنما محسن قوم و ملت سر سید علیہ الرحمہ کی ذات سے پھوٹا۔ ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے افکار کی گہری چھاپ ہے اس تحریک میں۔ ان کی بے مثال قربانیوں نے ایک شکست خوردہ قوم کو تباہی کے گڑھے سے باہر نکالا اور کافی حد تک اس کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کیا۔ سر سید صاحب کی زندگی کا خاکہ بہت وسیع ہے، and I don't think it's possible to talk about all the facets of such a multifaceted personality. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر علی برادری، آج بہت ساری وجوہات ہیں آپ کو مبارکباد دینے کی۔ سب سے پہلے تو علی ہونا اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے، تو اس کے لیے مبارکباد۔ آج سر سید احمد خان کی یوم پیدائش ہے، اس کے لیے بھی مبارکباد۔ ہماری یونیورسٹی نے آج 100 سال پورے کیے، اس کے لیے بھی مبارکباد۔ تو اب کیا بچے کی جان لیں گے آپ؟ بہرحال مجھے آپ سب کو تو پتہ نہیں، لیکن اپنے بارے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو آج میں شیروانی اور ٹوپی لگا کے بیٹھا ہوں، اگر سر سید اور ان کی کوششیں نہ ہوتی اور انہوں نے یونیورسٹی قائم نہ کی ہوتی تو یقین کیجئے شاید کہیں گھاس کاٹ رہا ہوتا۔ تو اس گھاس نہ کاٹنے کے لیے بھی مبارکباد۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ شاعر نے کہا تھا کہ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ جی ہاں، علی گڑھ کے قیام کو 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی یوں تو کالج کی شکل میں اس سے پہلے قیام پذیر ہو چکی تھی، لیکن یونیورسٹی کا درجہ ملے ہوئے اس کو 100 سال گزر چکے ہیں، اور یہ 100 سال کا عرصہ پورے بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سر سید علیہ الرحمہ کی مقروض ہے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کا۔ یہ وقت جہاں مبارکباد دینے کا ہے، خوشیاں منانے کا ہے، سیلیبریشن کا ہے، وہیں لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سر سید نے جو چراغ جلایا تھا، ہم نے اس چراغ سے کتنے چراغ مزید روشن کیے ہیں۔ ضرورت جہاں خوشیاں منانے کی ہے، وہیں اس چراغ سے چراغ جلانے کی جو مہم ہے اس کو جاری رکھنے کی بھی ہے، اور اس کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھانے کی بھی ہے۔ میں تمام دنیا میں علی برادری کو اور محبان علی گڑھ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کی تمام فتنوں سے اور تمام شر سے حفاظت فرمائے۔ خدا حافظ۔ Assalamu alaikum to all of you. This is Aqil Mahmood from Bazm League, the AMU Alumni Association of Qatar. And on the behalf of Bazm League, I would like to congratulate all of you on this occasion of 100th anniversary of Ali Ghodh Muslim University and the occasion of Sir Syed Day 2020. And on this special occasion, I would like to urge and request all of you to please endeavor in your respective capacities to take forward the mission of Sir Syed Ahmad Khan. And میں کہنا چاہوں گا کہ تہذیب کے اس میں خانے میں شمشیر بھی ہے اور ساغر بھی۔
تہذیب کے اس میخانے میں شمشیر بھی ہے اور ساغر بھی، یہاں حسن کی برف چمکتی ہے، یہاں نور کی بارش ہوتی ہے، ہر آہ یہاں ایک نغمہ ہے، ہر اشک یہاں ایک موتی ہے۔ السلام علیکم۔ زمین علم و دانش، آسمان فکر و فند، افتخار قوم و ملت، روح سید جان من۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسامہ شمسی تمام علیگ فرٹرنیٹی کو دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو سر سید اور تحریک علی گڑھ کا احسان مند نہ ہو۔ امید کرتا ہوں ہم اور آپ سر سید کے ویژن اینڈ مشن کو تعمر یاد رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کو اس سے روبرو کراتے رہیں گے۔ والسلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ Congratulations on the 100th year for Aligarh Muslim University. It's a proud moment for all the Aligarhians out all over the world. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ ایک شعر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام: شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ سر سید کے عاشقوں کو، تعلیم سے دلچسپی رکھنے والوں کو یوم سر سید کی دلی مبارکباد۔ 17 اکتوبر ہر سال آتا ہے، لیکن اس سال اس کی خاص بات یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا 7 سالہ سفر بھی اپنے پائے تکمیل کو پہنچا چاہتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تحریک نہیں ہے، علی گڑھ تحریک کا ثمرہ ہے، سر سید کے صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے۔ اور سر سید نے 18ویں صدی میں بیٹھ کر 19ویں صدی میں آنے والی نسلوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک منصوبہ بندی کی تھی، جدید تعلیم کے ایک نئے ادارے کی داغ ڈالی تھی جو عالم اسلام میں پہلا ادارہ تھا۔ آج سر سید نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے سر سید تھے تو ہم یہاں ہیں، سر سید نہیں ہوتے تو ہم کہاں ہوتے۔ کووڈ-19 کے زمانے میں ہم یہ ویبینار کر کے سر سید کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ایک پہلو سامنے رکھنا چاہیے۔ کووڈ کی جو بھی پریشانیاں ہوں، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ ہم آج ویبینار کے ذریعے اس عالمی گاؤں میں ہر جگہ کے لوگوں کو اس ذریعے سے جمع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بزم علیگ دوحہ قطر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یوم سر سید کے سلسلے میں یہ سیمینار کیا، ویبینار کیا، جس میں سر سید کے ویژن اور مشن کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی۔ اور میں تمام اراکین کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ندیم ماہر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس میں شامل کیا۔ جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے کہ سر سید کا جو ویژن تھا 1857 کے بعد کی کسی بھی کہ ہندوستان کی اقلیتیں جو ہیں اپنی شناخت کو اور اپنے اقتدار کو یا اپنی شناخت کو بنیادی طور پر اسی وقت تک قائم رکھ سکتی ہیں، زندہ رکھ سکتی ہیں، جب تک کہ وہ اکثریت کے شانہ بشانہ چل کر ملک کی بہتری میں برابر کی شریک بنتی رہے، ورنہ وہ پیچھے رہ جائیں گی، اپنا وقار کھو دیں گی اور ایک مفلوج کی طرح ملک کے وسائل پر بوجھ بن جائیں گی۔ یہ ان کا ایک ویژن تھا، اس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ اس کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا، اس کے جو حل تھا ان کی نظر میں کہ جو ہندوستان کی دوسری یعنی سب سے بڑی جو اقلیت تھی مسلمان، وہ چونکہ اکثریت کے پیچھے تھے، تو ان کا اعلی عمل تھا کہ کس طرح سے ان کو اوپر لائیں تاکہ وہ شانہ بشانہ چل سکیں ان کے گاڑی کے دو پہیوں کی طرح اور ملک کی بہتری میں برابر کی شریک بنے۔ آداب۔ یوم سر سید اور خاص طور سے اپنی مادر درسگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سال پورے ہونے کی خوشی میں پوری دنیا کی علیگ برادری اور خاص طور سے بزم علیگ دوحہ قطر کو سر سید پہ اس معیاری اور معلوماتی ویبنار کے اہتمام پہ
पुरखलूस मुबारकबाद। यूँ कहें कि ये एक तौर से बेहतरीन खराज अकीदत है। अलीगढ़ मिल्लत के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म रहा है जिसकी क़यादत से हुकूमतें चला करती थी। हम आज भी नाउमीद नहीं हुए हैं। मिल्लत और कौम आज भी उम्मीदें लगाए बैठी हैं। अलीगढ़ तहरीक की ज़रूरत फिर आन पड़ी है। किसी सर सैयद का इंतज़ार फिर से है। हालांकि दुनिया में बहुत सारे अलीग अपने अपने तौर कोशा हैं, तालीम के फ़रोग़ में गामज़न हैं और राहें हमवार कर रहे हैं, लेकिन नई तालीमी दर्सगाहों के अलावा कौम की तहज़ीबी ज़िंदगी में इनकलाब लाना ज़रूरी है, जो कि यकीनन आज की ज़रूरत है। अलीगढ़ हम अलीग के लिए आज भी साए पेदर और आगोश मादर है। अस्सलामु अलैकुम। सर सैयद की यौम पैदाइश और हमारी मादर दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शानदार, कामयाब और ताबिंदा 100 साल हम तमाम अलीग बिरादरान और मुहिब्बान अलीगढ़ को बहुत 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 मुबारक हो। इस मौके पर जहां हम सर सैयद के कारनामों का जिक्र करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसी वक्त और उसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि हम ये देखें कि हमने क्या किया। सर सैयद की फिलॉसफी क्या थी, अलीगढ़ तहरीक क्या थी, उसका फलसफा क्या था। मुख्तसरन मैं ये कह दूं कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स was the message, was the philosophy. अहद हाजिर में अहद हाजिर की फिक्र करना और उसके लिए कोई फलाही काम करना आतिशबाजी के उस पटाखे की मुनासबत रखता है जो तेज रोशनी और तेज आवाज के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन अहद हाजिर में मुस्तकबिल की फिक्र करना ये उस सूरज की मानिंद होता है जो हमेशा ताबिंदा और रोशनी बख्शता रहता है। जरूरत इसकी है कि हम ये सोचें कि आज से 50 साल बाद क्या जरूरत होगी और उसके लिए आज हमें क्या करना है। बज़्म अलीग के सभी मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं आप सभी से वर्चुअली मुखातिब तो हूं तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं आप सबके साथ दोहा में था और आप लोगों की मेहमान नवाजी के मजे लूट रहा था। काश कि इस साल भी ऐसा होता और मैंने वो कमाल के गोश्त खाए होते आप लोगों के साथ। सर सैयद डे की आप सभी को दिली मुबारकबाद। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें समझ में नहीं आता था कि ज़िंदगी में एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, और आज के इस दौर में, दुनिया के इस दौर में शायद हम सबको समझ में आ रहा है कि सर सैयद कितना बड़ा काम करके गए। एक पिछड़े और गरीब तबके को एजुकेशन मिल सके उसके लिए एक इंतज़ाम करके गए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हर साल हमें उन्हें इस तरीके से याद करना चाहिए। और आप सब अपना ख्याल रखें, कोरोना से बच के रहें और सेहतमंद रहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं एमी अलुमनाई ओमान की जानिब से बज़्म अलीग दोहा कतर को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मैं बज़्म अलीग के प्रेसिडेंट जनाब नदीम माहिर साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब अकील महमूद साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उसामा शमसी साहब और तमाम अरकान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सेमिनार का टॉपिक रेलिवेंस ऑफ सर सैयद मिशन एंड विजन आफ्टर 100 ईयर्स काबिल तारीफ है। अगर हम सर सैयद के मिशन की बात करें तो वो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मुश्तमिल है: जदीद तालीम, तहजीब और अखलाक। मैं समझता हूं कि आज भी और आने वाले सदियों तक उनका मिशन और उसका रेलेवेंस हमेशा रहेगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया भर के तमाम एमी अलुमनाई एसोसिएशंस बढ़ चढ़कर इस मिशन को पूरा करने में अपना ताउन कर रही हैं। इसमें बज़्म अलीग दोहा
جو غالباً 1988 میں اپنے وجود میں آئی تھی، قابل تعریف کام کر رہی ہے۔ میں پھر سے تمام اراکین اور تمام بزم علیگ کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ Assalamu alaikum. I am Sayyid Tariq Mahmood Haqqi, Professor, Department of Anatomy and Neurobiology at the Northeast Ohio Medical University in Ohio, and former Professor, Department of Medicine and Director of Research, Division of Rheumatology, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio. I am very thankful to the Aligarh Muslim University Old Boys Association of Qatar for inviting me to present my views in brief about Sir Syed Ahmad Khan. مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. In my view, Sir Syed Ahmad Khan, through his hard work and dedication, transformed the Muslims of the subcontinent to integrate successfully and become productive members of the modern society. Being witness to the painful events of the 1857 War of Independence, he realized that only through modern education, Muslims can be brought from the fringes of the society to integrate into the modern world, which was rapidly adapting to the emerging technologies which were at the center and core of the Western development and power to dominate the world, but about which Muslims were completely unaware. سر سید علیہ رحمت کے بارے میں مختصر سا مجھے عرض کرنا ہے تو جتنا بھی ان کے بارے میں کہا جائے یا لکھا جائے وہ یقیناً کم ہے. یوں ہی میں نے ذرا سا انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھا اور خاص کر کے 2 پرسنالٹیز کے بارے میں دیکھا، سر سید علیہ رحمت کے اور پنڈت مدن موہن مالویہ کے، اور وہ اس لیے کہ ان دونوں حضرات نے کم و بیش ایک وقت ہی ایک ہی کام کو انجام دیا تھا، یعنی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کیے تھے. آپ کو نہ صرف تعجب بلکہ خوشی ہوگی کہ سر سید علیہ رحمت کے جو سرچز ہیں، ریفرنسز ہیں، وہ 55 سیکنڈ میں 25,50,000 سے زیادہ ہیں، جبکہ پنڈت جی کے صرف 2,47,000 ہیں. یعنی کہ سر سید علیہ رحمت کے جو ریفرنسز ہیں ان سے 10 گنا زیادہ ہیں. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ بات ہمیں اس طرف یہ چیز سننے کے لیے، سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ باوجود اس کے کہ 25,50,000 ریفرنسز آپ کے موجود ہیں، یہ کہا جائے کہ اتنے محبین، اتنے لوگوں نے آپ کے بارے میں لکھا، پڑھا یا جاننے کی کوشش کی، اتنے لوگ موجود ہیں، تو ہم ان کا سر سید ڈے صرف مناتے ہیں یا وہ تقاریب انجام دیتے ہیں یا اس قسم کے فنکشنز آرگنائز کرتے ہیں. کیا اس کے بیونڈ بھی ہماری کچھ رسپانسبلٹی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی ایک بھی یونیورسٹی قوم اس معیار کی قائم نہ کر سکی جس کے بارے میں سر سید علیہ رحمت نے سوچا تھا. ایشیائی ممالک میں ہم جب بھی ریفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر سب سے پہلے سر سید احمد خان پر جا کر ٹھہر جاتی ہے. سر سید احمد خان ایک عظیم مفکر، مدبر، مصلح قوم، قوم کے نباز، مورخ اور ان کی شخصیت کے بہت سے مقناطیسی پہلو ہیں. انہوں نے جس میدان میں قلم اٹھایا، قدم رکھا، وہاں پر اپنی علم سے، اپنی تحریر سے ایک امٹ نقوش مرتب کی ہے. ان کی بدولت ہی اردو عشق و عاشقی سے باہر نکل کر اصلاحی مضامین اور دوسرے مضامین کے لکھنے کے لائق بنی، اور آج اردو کا ناصر خمسہ پوری دنیا میں سر چڑھ کر بول رہا ہے. سر سید کی بدولت ہی ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کے باہر جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر مسلمان دوسری قوموں کے برابر بیٹھنے اور آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لائق بنا. سر سید کی بدولت ہی قوم کے اندر، ہندوستانیوں کے اندر سائنٹیفک مزاج پیدا ہوا. سر سید نے اپنی مشن کی آبیاری کے لیے 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کو قائم کیا. اس ادارے نے 2 سال کی قلیل مدت میں کالج کی شکل اختیار کی. پھر 1920 میں ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے کہ ہم نے 100 سال قدم طے کر لیے ہیں. تعلیم سے ترقی کے 100 سال ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بزرگوں نے اور علی گڑھ کے اولڈ بوائز نے، علی گڑھ کے جو فارغین ہیں، انہوں نے کتنی صحبتیں برداشت کی ہیں. اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ادارہ نہ صرف جشن 100 سالہ بلکہ 1000 سالہ بھی منائے. بزم علی قطر کو مبارکباد و نیک خواہشات کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جشن 100 سالہ میں اپنا گراں قدر حصہ ادا کر رہے ہیں. علی گڑھ، جیسا کسی نے کہا، کہ ماضی بعید کا صیغہ نہیں
बल्कि हाल का सिगा है। मैं कहता हूँ अलीगढ़ माज़ी बईद भी नहीं, अलीगढ़ अज़मत रफ्ता भी नहीं, अलीगढ़ मुस्तक़बिल की फ़िक्र है कि सर सैयद अलैहिर्रहमान ने हमें यही सिखाया है। हमें तामीर करनी है अपने मुस्तक़बिल की, कौम के मुस्तक़बिल की और मुल्क को सजाने और संवारने की। आप तमाम अरकान बज़्म अली कतर को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। I would like to sincere thanks to Bazm Alik, AMU Alumni Association in Doha, Qatar. They are doing amazing work. They are organizing Sir Sayyid Day webinar on Friday, October 30th at 5:30 Qatar time and 8 p.m. Indian time. I would like to every Alik and request everyone to participate and join the webinar. There is a few guest of honors, Mr. Dr. Rahat Abrar, Director Urdu Academy AMU, Anil Maheshwari, author and journalist, and Professor Abdul Rahim Kadwai. बज़्म लीग बहुत ही अच्छा काम कर रही है और मैं काफ़ी लोगों को वहाँ जानता हूँ कतर में जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया कम्युनिटी के लिए और ये 100 years of AMU they are organizing a webinar which is amazing work. There is they actually reach out to a lot of people to be participated as a guest of honor. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन कुद्सी है और मैं पिछले 24 साल से कुवैत में मुकीम हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन कुवैत चैप्टर का 2015 से 17 तक ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। आज तमाम अलीगरियंस को 17 अक्टूबर यानी सर सैयद डे मुबारक हो। आज 2020 है और 17 अक्टूबर है। इन दिन आज मेरे दिमाग में रिवायात अलीगढ़ पे बात करने के लिए काफ़ी कश्मकश थी, तो मैं इसी बुनियाद पर अपना की वीडियो बना रहा हूँ। अभी 1 साल कबल मेरा अलीगढ़ जाने का इत्तफाक हुआ तो बच्चों को अपना कमरा दिखाने ले गया एसएस हॉल एसएमई फ्लोवर रूम नंबर 135 में। तो वहाँ पे जब दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई कौन है, जबकि कान मुंतज़र थे कि गेट इन की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। Thank you Bazm Alik Qatar for inviting me to speak at this esteemed forum. I wish you all on the 100th anniversary of our beloved Aligarh Muslim University. I am Professor Fahad Rizvi, a doctor, educator, director, and sit on various governing boards for the NHS. I've been in the UK for the last 16 years after completing my MBBS from Aligarh. Sayyid Ahmed worked up his ranks from a clerk to an honorary LLD, which is Doctor of Law, from University of Edinburgh, and was later knighted by the British monarchy. We should get enthused by his enriched journey and aim to teach ourselves and our children, motivate our colleagues and friends to attain social harmony and excellence in education. I would encourage you all to help people around you, especially the less privileged. Thank you and keep us in your prayers.